اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بات کریں گے کہ طلاق کی شریعت کے اندر کتنی قسمیں ہیں اور ان کے کیا کیا احکامات ہیں۔ آج بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو طلاق کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ شرعی لحاظ سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق کی ایک قسم ہے جو پہلی قسم ہے، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ رجعی جو ہے یہ رجوع سے ہے، یعنی یہ طلاق کی ایسی قسم ہے کہ اس کے بعد یہ ایک طلاق ہوتی ہے جو الفاظ صریحہ، جو طلاق کے الفاظ ہیں، یہ جو واضح کنایہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو طلاق کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کے استعمال میں ایک ہی دفعہ کے ساتھ یعنی ایک طلاق دی جائے، اور یہ جو ایک طلاق ہوتی ہے یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ اور اس ایک طلاق کے بعد میاں بیوی جب چاہیں تو عدت سے پہلے یعنی جب چاہیں یہ رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے۔ تو اس وجہ سے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ رجوع کا پہلو موجود ہوتا ہے، یعنی بغیر نکاح کیے ہوئے، تجدید نکاح کے بغیر ایک طلاق واقع ہونے کے بعد جو ہے وہ عدت گزرنے سے پہلے وہ میاں بیوی آپس میں دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اس میں رجوع ہے۔ جب رضامندی ہو جائے دونوں کی تو دوبارہ سے پھر وہ آپس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ طلاق رجعی ہے۔ طلاق کی دوسری جو قسم ہے وہ طلاق بائنہ یا بائن کہلاتی ہے۔ بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ طلاق کی دوسری قسم یہ ایسی قسم ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو طلاق دی جاتی ہے یہ 2 طلاقیں متصور ہوتی ہیں طلاق بائن کی صورت میں، اور ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، اور اس میں عدت گزارنے کے بعد جو طلاق کی عدت ہے، تو عدت گزارنے کے بعد دوبارہ پھر جو ہے تجدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کرنے کے بعد وہ میاں بیوی دوبارہ سے پھر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب طلاق بائن دی جائے۔ طلاق کی جو تیسری قسم ہے وہ طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق مغلظہ جو ہے یہ شدت سے ماخوذ ہے، یعنی یہ طلاق کی ایسی قسم ہے کہ اس میں 3 طلاقیں چاہے ایک ساتھ دی جائیں یا الگ الگ مجلسوں میں دی جائیں۔ ایک ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں تو پھر بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور اگر الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ جو ہے موقع کے اوپر یہ 3 طلاقیں دی جائیں تو پھر بھی یہ 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے تجدید نکاح سے بھی جو ہے وہ پہلے میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے۔ اس میں ایک صورت ہوتی ہے، اگر وہ ملنا چاہیں تو حلالہ کی ایک صورت شریعت مطہرہ میں، قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو حلالہ کی صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ عدت گزارنے کے بعد بیوی جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ نکاح کرے گی، اور وہاں سے جو ہے اگر اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کی بھی عدت گزارنے کے بعد پھر جو ہے وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے نکاح کرنے کے بعد سے۔ کہ شریعت کے اندر طلاق کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی جو قسم ہے یہ طلاق رجعی ہے، جس میں رجوع کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر نکاح کے عدت گزرنے سے پہلے وہ دونوں آپس میں پھر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دوسری ہے طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی، جدائی۔ اس میں یہ ہے کہ 2 طلاق واقع ہونے کے بعد عدت گزارنے کے بعد تجدید نکاح ہوگا، یعنی دوبارہ سے نکاح کی ضرورت ہوگی، اور مہر کی اس میں مہر بھی ہوگا نیا، اور نئے نکاح کے ساتھ پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔
اور اس کے بعد جو تیسری صورت ہے وہ مغلظہ ہے، یعنی 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں یا الگ الگ مجالس کے اندر دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔